بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 اگست 1989 کی ایک خاموش صبح تھی۔ گلگت ایئرپورٹ پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز 404 فوکر F-27 اسلام آباد کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جہاز میں 54 افراد سوار تھے، جن میں مسافر اور عملہ شامل تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عام سی پرواز پاکستان کی تاریخ کی سب سے پراسرار ایویشن مہمہ بننے جا رہی ہے۔ جہاز نے معمول کے مطابق ٹیک آف کیا، لیکن چند ہی منٹ بعد اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا اور PIA فلائٹ 404 ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پرواز تھی جو بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی۔ ابتدائی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن فوراً شروع کیا گیا اور پہاڑی راستے کھنگالے گئے، مگر نانگا پربت کی برفانی پہاڑوں نے سب کچھ اپنے خاموش آغوش میں چھپا لیا۔ نہ کوئی ملبہ ملا، نہ کوئی لاش، نہ کوئی ایسا حتمی ثبوت جو اس حادثے کی درست جگہ کی نشاندہی کر سکے۔ ماہرین ایویشن کا ماننا ہے کہ یہ واقعہ کنٹرولڈ فلائٹ انٹو ٹیرین ہو سکتا ہے، یعنی جہاز مکمل کنٹرول میں تھا مگر اچانک پہاڑ سامنے آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ کہانی ایک اور گہرے اور پراسرار رخ میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ کیا PIA فلائٹ 404 اب بھی کہیں برف کے نیچے موجود ہو سکتی ہے؟ ایویشن کی تاریخ اس سوال کا جواب ہاں میں دیتی ہے۔ دنیا میں کئی ایسے طیارے ہیں جو 50، 60 بلکہ 80 برس بعد بھی گلیشیئر پگھلنے سے دوبارہ سامنے آئے۔ 1947 میں لاپتہ ہونے والی سٹار ڈسٹ فلائٹ 51 سال کے بعد اینڈیز میں ملی۔ سوئس ایلپس میں پائنیئر طیارہ 54 برس کے بعد گلیشیئر پگھلنے سے سامنے نظر آ گیا۔ انڈین ایئر فورس کا اینٹونوف طیارہ 2 دہائیوں بعد ہمالیہ میں انسانی باقیات کے ساتھ ملا، اور الاسکا میں کریش ہونے والا C-124 60 سال بعد دریافت ہوا۔ گلیشیئر لاشوں کو ختم نہیں کرتے بلکہ انہیں محفوظ کر دیتے ہیں، جیسے قدرتی فریزر۔ اگر نانگا پربت کے گلیشیئر پگھلتے رہے اور 2025 کے ڈیٹا کے مطابق یہ عمل تیزی سے جاری ہے تو ممکن ہے کہ PIA فلائٹ 404 کے آثار ایک دن سامنے آ جائیں۔ ایسی صورت میں قدرتی طور پر منجمد یا ممیفائڈ لاشیں، کپڑے، شناختی کارڈ، کاغذات، گھڑیاں اور ذاتی اشیاء حیران کن حد تک محفوظ حالت میں مل سکیں گی۔ فوکر F-27 کے دھاتی حصے جیسے انجن، فیوزلاج اور پروپیلر بھی نمایاں ہو سکتے ہیں، اگرچہ ملبہ ایک جگہ موجود ہونے کے بجائے بکھرا ہوا ہو سکتا ہے، کیونکہ گلیشیئر دہائیوں کے دوران مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تاہم ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اتنی زیادہ بلندی پر ریکوری کا عمل انتہائی خطرناک اور مشکل ہوگا۔ آج 2025 میں ٹیکنالوجی وہ ہے جو 1989 میں موجود نہیں تھی۔ اب ہائی آلٹیٹیوڈ ڈرونز، جن میں تھرمل اور ملٹی اسپیکٹرم خصوصی کیمرے نصب ہیں، ایسے علاقوں کی نگرانی کر سکتے ہیں جہاں انسان کا پہنچنا ممکن نہیں۔ سنتھیٹک اپرچر ریڈار برف کے نیچے دھات کی موجودگی کا سراغ لگا سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت AI پر مبنی امیج انالیسس سیٹلائٹ ڈیٹا میں غیر معمولی اشکال کی شناخت کر سکتا ہے، اور ریئل ٹائم میپنگ سرچ ٹیموں کو انتہائی پیچیدہ پہاڑی ماحول میں درست رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ اگر ریاستی سطح پر سنجیدہ اور منظم کوشش کی جائے تو PIA فلائٹ 404 آج بھی مل سکتی ہے۔ PIA فلائٹ 404 صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ 54 خاندانوں کا ادھورا سوال ہے۔ شاید یہ جہاز ابھی بھی نانگا پربت کی کسی خاموش دراڑ میں برف کے نیچے سو رہا ہو، اور شاید ایک دن وہ برف پگھلے اور سچ خود بخود سامنے آ جائے۔ یہی وہ امید ہے جو اس کہانی کو اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ کے خیال میں PIA فلائٹ 404 کبھی ملے گی یا یہ مہمہ ہمیشہ کے لیے برف میں دفن رہے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔